جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نیا ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ ایشو تو دو بڑے اہم ہیں جن پہ میں نے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں ذرا تھوڑی سی بات کروں، اپنی کمینی تھوڑی سی خوشی شیئر کر لوں آپ کے ساتھ، ایک کمینی سی کہ میں آج پھر گیا تھا وہاں پہ۔ میں کمیٹیز کی میٹنگز ہوتی ہیں، سینٹ کی، قومی اسمبلی کی، اسٹینڈنگ کمیٹیز کی، جیسے پہلے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بہت ساری خبریں ہوتی ہیں، سٹوریز ہوتی ہیں، ہمارے جیسے رپورٹرز کے لیے سنتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، امپورٹنٹ لوگ جو فیصلے کرتے ہیں، اس میں بہت سارے ایشوز کا آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے، آپ سیکھتے رہتے ہیں، لرن کرتے ہیں۔ تو آج جو ہے وہ اس کی قومی اسمبلی کی داخلہ کی کمیٹی کا اجلاس تھا۔ کل جو تھا وہ سینٹ کا تھا، آج یہ قومی اسمبلی کی داخلہ کمیٹی کا تھا۔ دونوں کی پاورز بھی وہی ہیں، ادارے بھی وہی ہیں، وہی وزارت داخلات ہے، وہی آپ کے اسلام آباد کی پولیس، وہی سندھ کراچی، ہند سندھ اسلام، بس سارے سی ڈی اے وغیرہ ساری چیزیں اس میں آتی ہوتی ہیں۔ سو بڑا رش ہوتا ہے، ممبران بھی آتے ہیں اور پھر سارے جرنلسٹ بھی جاتے ہیں کہ بڑی کوئی سٹوریز خبریں اس میں نکلیں گی۔ آج باقی چیزیں تو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ دو چیزیں میں نے دیکھی کہ جو میں آپ سے ایشو کرنا چاہتا ہوں بیفور کمنگ ٹو دا مین ٹو سٹوریز، ویری انپورٹنٹ سٹوریز، میں آتا ہوں ذرا ان پہ۔ وہ یہ ہیں کہ جناب کہ ایک جو مجھے خوشی ہوئی، شرمیلا فاروقی صاحبہ جو ہیں وہ بڑے اچھے ایشوز جو ہیں وہ اٹھاتی رہتی ہیں کمیٹی میٹنگ۔ ویری اسٹرانگ لیڈی ہے، مس ہے، ویری اسلٹیو، اور وہ دبتی کسی سے نہیں ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے اپنا کیس، اپنا ایشو، اپنے لا جو بھی ہوتے ہیں وہ پریزنٹ بھی کرتی ہیں، اور بعض متھا لگانا پڑے نا، ٹکر لینی پڑے تو وہ بھی ٹکر بھی لے لیتی ہیں، چاہے وہ افسران سے لینی ہو، چاہے اپنے انہوں نے کلیگ سے لینی وہ لیتی ہیں۔ خیر بہادر وہ لڑکیاں ہیں مس سے۔ تو آج انہوں نے ایک بات کی، وہ شاید ابھی نئی یہاں پہ پارلیمنٹ لاجز میں شفٹ ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا جناب کہ اتنی گندی جگہ پارلیمنٹ لاجز آپ ذہن میں رکھیں جہاں پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں، جہاں پہ وفاقی وزیر رہتے ہیں، یہاں پہ آپ کے پاس سیکریٹریز رہتے ہیں، بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں جو آج کے اپوزیشن کے لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، کل کو وہ جا کے منسٹر بنتے ہیں، منسٹر کالونی میں چلے جاتے ہیں، منسٹر کالونی سے وہ حکومت سے نکل کے ادھر آ جاتے ہیں۔ سو اٹس ویری انپورٹنٹ، اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ سارا سمجھتے ہیں، ریڈ زون میں پارلیمنٹ کے بالکل سامنے۔ انہوں نے کہا جناب یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے؟ وہاں کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہاں پہ آپ کے دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ کی جو لفٹس ہیں وہ نہیں کام کر رہی، گندگی کا بدترین حال ہے، سیکورٹی کا کوئی حال ہی نہیں ہے، لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ کوئی پارلیمنٹ لاجز میں رہ رہے ہیں جہاں پہ پارلیمنٹیرینز رہتے ہیں، اور اتنی گندی جا لگتا ہے کوئی جیل خانے۔ انہوں نے خاصی سنائی ہے، سو مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں کہ چلیں پورے ملک کی اگر اسی طرح کی بہت ساری چیزیں کی حالت ہوئی ہے تو سی ڈی اے کو ہم داد دیتے ہیں کہ جو حشر انہوں نے اسلام آباد کا کیا ہوا نا وہی انہوں نے پارلیمنٹیرینز کا بھی کیا ہوا ہے۔ سو یہ کم از کم مجھے تسلی ہوئی کہ انصاف جو ہے نا سی ڈی اے کر رہا ہے۔ ساتھ میں ایک اور سن لیں، سی ڈی اے سے ریلیٹڈ ہے، وہاں چیئرمین سی ڈی اے بھی آئے ہوتے محمد علی یہ رندھاوا صاحب، تو پتہ یہ چلا ہے جناب کہ انہوں نے ایک کسی کو کنٹریکٹ دیا ہوا ہے، سی ڈی اے نے دیا ہوا ہے کنٹریکٹ، جس کے تحت صفائی سیکورٹی یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں آگے مطلب آپ کو دیا، مجھے دیا، ابھی آپ کے پاس کنٹریکٹ ہے کہ آپ نے یہاں صفائی کروانی ہے، پورے سب لیٹ کیا ہوا ہے کنٹریکٹ۔ آج تو سی ڈی اے زیادہ کام کرتا ہے کہ ہم خود نہیں لوگوں کی ملازمت رکھتے، کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے ہم ان کو کرا دیں گے، تو پھر بہت سارے رائٹس آپ کو نہیں دینے پڑتے، بہت ساری چیزوں سے بچ جاتے ہیں۔ وہ یہی ہوتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ پیسے نہ دینے پڑیں، یا کل کو مسئلہ یونین نہ بنائیں اور پرابلم پیدا نہ کریں۔ اب پتہ یہ چلا ہے جس ٹھیکیدار کو انہوں نے آگے سے ٹھیکہ دیا ہوا ہے، وہ جو منیمم ویجز ہوتے ہیں، مطلب 37,000 روپये میرا خیال ہے پاکستان میں جو منیمم مزدور کو ویجز ملنی چاہیے، 37,000 حکومت پاکستان کا ریٹ ہے، وہ ان کو 37,000 آگے کنٹریکٹر نہیں دے رہا، وہ 8-10,000 روپये کم کر کے دے رہا ہے۔ تو اس پہ وہ رولہ ڈالا انہوں نے، اس میں آگر رفیع اللہ صاحب بھی تھے، باقی بھی تھے۔ انہوں نے کہا بات سنیں مطلب چیئرمین صاحب، آپ اپنے اسلام آباد جیسے شہر میں اگر یہاں سے ایک پارلیمنٹ لاجز میں جو مزدور ہے اس کو بھی 37,000 روپये نہیں مل رہا تو پھر کس کو مل رہا ہے؟ تو پھر یہ منیمم ویجز حکومت پاکستان آگے خود نہیں دے رہی، تو پھر آپ اگر باقی تو ویسے نہیں دیتے، 37,000 کے بجائے لوگ تو 20-15,000 روپये ملازم رکھتے ہیں اور ان سے 12-14 گھنٹے کام لیتے ہیں۔ ان کا جواب سنیں، انہوں نے کہا جناب ہم تو ان کو پورے پیسے دیتے ہیں، ذرا اندازہ کریں وہ 37,000 روپये کے حساب سے ہی دے رہے ہیں۔ اب آگے اس کی ہے کہ وہ اس کو دینا چاہیے، وہ کہہ رہے ہیں دینا چاہیے، وہ چاہیے کیا ہوتا ہے؟ آپ نے انشور کیا کہ وہ آگے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ ذرا یہ دیکھیں، اگر یہی تنخواہ کام ان کو محمد علی رندھاوا صاحب کو پوری تنخواہ نہ مل رہی ہوتی، کسی اور کو سی ڈی اے کے افسر کو نہ مل رہی ہوتی، یہ برداشت کر لیتے؟ جو چیز اپنے لیے نہیں برداشت کرتے کسی اور کے لیے کیسے کرتے؟ اندازہ کریں 37,000 وہ ان سے یہ دے رہے ہیں، آگے کنٹریکٹر نہیں دے رہا، تو کیا کام کرے گا؟ وہ کس دل کے ساتھ کام کرے گا جو ورکر ہے؟ اور کتنے میں وہ 25-30,000 روپये میں اپنا گزارا کرے گا، صفائی بھی کرے گا، سیکورٹی بھی کرے گا، جس کی شکایت یہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کر رہے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ کو بڑا یہ چھوٹا سا مسئلہ لگے، چھوٹے سے مسئلے نہیں ہوتے، سوسائٹی، معاشرے، ادارے ایسے ہی تباہ ہوتے ہیں کہ جس بندے کو مزدوری اس کے کام کی نہیں مل رہی تو وہ کیوں کام کرے گا؟ پھر آپ کو کہیں گند بھی نظر آئے گا، 4 دن پہ وہاں پہ آپ کو چوہے بھی نظر آئیں گے، آپ کو بلیاں بھی نظر آئیں گی، آپ کو سارا گند جائیں لگتا ہے، شیشے بھی ٹوٹے، بیکاز کہ پھر کوئی بندہ انٹرسٹ نہیں شو کرتا۔ جن کو لاکھوں کی تنخواہیں مل رہی ہیں سی ڈی افسران کو، اگر وہ اس میں یہ انٹرسٹ رکھتے ہیں
شہر میں گندگی کا حال دیکھیں، پارلیمنٹ لاجز کا دیکھ لیں جہاں پہ پوری ایک بریگیڈ فورس رکھی ہوئی ہے سی ڈی ملازمین کی، جو گندگی کا آج انہوں نے نقشہ کھینچا ہے. مجھے وہی کمی نہیں خوشی ہوئی ہے کہ یہ حکمران ہے ہمارے، یہ بھی اللہ کے فضل سے ویسے ہی رہ رہے ہیں جیسے عام لوگوں کی زندگی اگر عذاب پہ بنی ہوئی تو اچھی کوئی ان کی بھی نہیں گزری. خیر یہ تو اپنی جگہ پہ، نو کمنٹ اسٹوریز. اب مجھے پتہ ہے آپ میں سے کوئی دوستوں کو بڑی عام سی اسٹوریز لگیں گی، عام اسٹوریز نہیں تھیں. یہیں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ معاشرہ، سوسائٹی، ادارے، افسران، بیوروکریسی کیسے کام کرتی ہے. اسٹوری سر دو ہیں آج. ایک تو یہ ہے کہ آج پورا 1 سال ہو گیا ہے ان کو، عمران خان صاحب کا جو پچھلے سال ایک بہت بڑا ایک ڈیمونسٹریشن کہیں، جلوس کہیں، دھرنا کہیں، احتجاجی تحریک جو تھے، جو پچھلے سال خان صاحب کو رہا کرانے کے لیے بشرا صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب جو لے کر آئے تھے، اس کو پورا 1 سال ہو گیا. 26 نومبر آج. اس 26 نومبر سے لے کے آج 26 نومبر تک پورے سال میں پھر کوئی بہت بڑا کوئی تحریک جو ہے نا وہ شروع نہیں کر سکی پی ٹی آئی. کیا ہوا؟ اس 1 سال میں بہت کچھ بدل گیا ہے. مطلب دیکھیں نا وقت کیسے بدلتا ہے، ہمیں سم ٹائم چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. ذرا پیچھے جائیں، 26 نومبر کو اسی دن کیا ہو رہا تھا اسلام آباد میں، جہاں پہ بیٹھا ہوں، میرے گھر سے تھوڑا سا فاصلے بھی ہے، ڈی چوک ہے یا جناح ایونیو جو ہے. اس وقت کیا ہو رہا تھا، اس وقت کیا سچویشن تھی ہماری اور آج کیا سچویشن ہے. اس وقت فضا تھی، ایک ٹیرر کی فضا تھی، خوف کی تھی، گولیوں کی تھی، دھواں کی تھی، آنسو گیس کی تھی، بقول پی ٹی آئی کی لاشیں گر رہی تھیں، آپریشنز ہو رہے تھے، بلا 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 پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا تھا. اور درمیان میں 1 سال میں بہت ساری تبدیلیاں ہوں گی. کیا وجہ ہے کہ 1 سال میں وہ تبدیلیاں کیا ہوئی ہیں جو ہم نے محسوس نہیں کی؟ مطلب وہ کہتا ہے بہت سارا پانی گزر گیا پلوں کے نیچے سے. اور یہ 1 سال میں کوئی اس کے بعد کوئی بہت بڑا کوئی جلوس ایجیٹیشن نہیں کر سکے، کیونکہ اس پہ وہ طے کیے بیٹھیں کہ جب تک ایجیٹیشن نہیں ہوگی تو خان صاحب جو ہے نا باہر نہیں آئیں گے، کامیاب ایجیٹیشن. حالانکہ آج تک پاکستانی تاریخ میں کوئی ایجیٹیشن کے ذریعے کوئی رہا ہوا نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے ہو جائیں، خان صاحب کی اپنی قسمت ہے. ایک تو اس پہ میں ذرا بات کروں گا. دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ جو عمران خان صاحب کو لانے والے ہیں نا وہ وہ مجرم تھے، عمران خان چھوٹا مجرم تھا، تو ان کو بھی سزا دی جانی چاہیے جو لوگ ان کو لائے تھے. تو یہ ایک لسٹ ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کن کن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اب مطلب جنرل فیض کو تو مطلب ہو گئی سزا ہو گئی نوے یا وہ گرفتار ہیں، خان صاحب بھی جیل میں ہیں جو ان کو 2 بڑے لوگ جن کو سمجھتے تھے، جنہوں پناما کی وجہ سے ان کو لائے تھے. اب اور کون سے وہ ان کے ذہن میں بڑے بڑے نام ہیں؟ میرے ذہن میں 3-4 آ رہے ہیں جن کی طرف ان کا اشارہ ہے. لگتا یہ ہے کہ شاید ان کا ٹرائل بھی کیا جائے، ان کو بھی شاید گرفتار کیا جائے. تو وہ بھی ذرا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا. بیفور کمنگ ٹو دیٹ، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں بتاتا ہوں آپ کو. ذرا میں وہ خان صاحب کی 1 سال والی جو ہے وہ ذرا جلدی سے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں کہ واٹ نیکسٹ فار خان صاحب کے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ خان صاحب کا کیا بنے گا. جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت 3 بڑے کریکٹر تھے وہ اس وقت سین پہ موجود نہیں ہیں جو پچھلے سال تھے. علی امین گنڈا پور صاحب تھے، وہ لے کر آئے تھے اور بڑی وہ تو سر پہ کفن باندھ کے آئے تھے، گھر والوں کو کہہ کے آئے تھے کہ میں زندہ نہ ہوں تو میرے جنازے پڑھ لینا. نوجوانوں کو بھی کہا کفن ڈو اور ڈائی، خان صاحب کو چھڑا کے لائیں گے. اور ان کے ساتھ سب سے زیادہ جو پرجوش تھیں وہ بشرا بیگم صاحبہ تھیں. وہ بہت بڑا ایک لشکر کی قیادت کرتے اسلام آباد آئی تھیں کہ ہم خان صاحب کو واپس لے کر جائیں گے، اس کے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے. یہ تھا. وہ وہاں پر آئے. آپ آج دونوں وہ منظر پہ موجود نہیں. علی امین گنڈا پور صاحب وزارت اعلیٰ کھو چکے ہیں، بشرا صاحبہ از بیک ٹو جیل، وہ جیل جا چکی ہیں، وہ پتہ ہے. اور اس میں جو مطلب مزے کی بات ہوئی ہے اور گنڈا پور صاحب نے بات خود بتائی ہے، انہوں نے شیر افضل مروہ صاحب کے ذریعے میڈیا میں پتہ چلا ہے کہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ بشرا صاحبہ کو آپ نے جیل بھجوایا فوجیوں سے مل کے، آپ نے ان کو واپس کرایا. کیونکہ سٹوری یہ تھی کہ شاید بشرا صاحبہ کو اپنی ضمانت پہ باہر لے گئے تھے کہ ان کو رہا کر دیں یہ، اور میں مل کر بیٹھ کے کوئی خان صاحب کے لیے کوئی ڈیل شیل تیار کرتے ہیں، ان کو راضی کرتے ہیں. تو ڈیل کیا ہونی تھی، الٹا وہ ان کو چھڑانے کے لیے آ گئے تھے. جس کے بعد انہوں نے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی تھی جو لے کر گئے تھے. اور بشرا صاحبہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے میری مرضی کے خلاف گنڈا پور صاحب جو ہے نا یہ یہاں سے لے گئے تھے، اور اچھی خاصی تلخی بھی ہوئی تھی، جس کے بعد گنڈا پور صاحب کو ہٹانے کا فیصلہ کیا اور بشرا صاحبہ جیل میں جا پہنچی. ایک تو یہ کہانی ہے کہ گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکل گئے، اپنے گھر پہنچ گئے، اور بشرا صاحبہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جیل پہنچ گئے. ایک تو یہ 1 سال میں بہت بڑا ہم نے دیکھا. خان صاحب وہاں کے وہاں بیٹھے، بلکہ حالات پہلے کے نسبت زیادہ تنگ ہوئے ہیں. 1 سال میں ہم نے دیکھا اتنی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، پارٹی کے اندر ہوئی ہے، لڑائیاں جھگڑے، پارٹی کا پوزیشن لیڈر ہٹا دو، پارٹی کا چیئرمین ہٹا دو، پارٹی کا سیکریٹری جنرل ہٹا دو، پارٹی کے سارے عہدیدار چینج کر لو، اور آج اس کو ہٹاؤ، کوئی غدار ہے، کوئی ٹوٹ ہے، کوئی آپ کا کوئی مخبر ہے، کوئی فوجی بوٹ ہے، اس طرح کی چیزیں کر آ کے اب پتہ یہ چلا پی ٹی آئی ایک دوسرے کی دستوں گربان ہوتی رہی ہے، لڑتی رہی ہے 1 سال میں. اور آپس میں اسپیشلی پنجاب اور یا خیبر پختونخوا کے جو عہدیدار ہیں وہ آپس میں لڑتے رہے ہیں. ابھی بلکہ میں ان کو سن رہا تھا
اور علیمہ خان صاحبہ کا رول جو ہے وہ اس کے بعد زیادہ بڑھ گیا. بشرا صاحبہ جب جیل میں گئی ہیں تو علیمہ خان صاحبہ کا اثر جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا ہے. اب یہ ہوا ہے کہ آج یہ ہوگا شیر افضل مروت کہہ رہے تھے کہ جناب کہ علیمہ خان صاحبہ جو ہیں ان کے بقول انہوں نے یہ عمر ایوب کو آ کے پارٹی کے اس سیکریٹری جنرل کے عہدے سے ہٹوایا, اور پھر ان کو انہوں نے وہاں سے ہٹوا اپوزیشن لیڈر سے, یا پھر شبلی فراز صاحب کو ہٹوایا سینٹ کی اس کی اپوزیشن لیڈر سے. پھر وہ کہتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی علیمہ خان صاحبہ نے نکلوایا. سو انہوں نے پارٹی اس کے بعد ان کے کنٹرول میں ہوئی. یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں, لیکن ان تمام عرصے میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی ویزیبل کوئی اسٹرانگ اپوزیشن یا اسٹرانگ کوئی کمٹمنٹ دکھانے میں وہ رہے ہیں, کوئی کامیاب نہیں ہوئے. کوئی بہت بڑا کوئی جیسے میں نے کہا کہ کوئی اس کے بعد جلسہ جلوس نہیں ہوا. پی ٹی آئی نے کہا تھا جی ہمارے کوئی انہوں لطیف کھوسہ صاحب نے کہا تھا 368 لوگ ہمارے جہاں جناح ایونیو میں مارے گئے ہیں. پھر کہا جی 12 کیے گئے, ان کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا کہ ان کی کوئی ڈیتھ رپورٹس, کوئی ان کی سرٹیفکیٹس, کوئی ان کا پوسٹ مارٹم, کوئی ایف آئی آر, نتھنگ, کوئی اس کے پیچھے نہ. سو ورکر بڑی طریقے سے پیچھے ہٹ گیا ہے کہ جناب کہ کچھ اب ہمارے سے ہونے والا نہیں. میرے کل فٹیگ کا شکار ہوئے, بیک ٹو بیک بار بار آپ نے ان کو بلایا, گولیاں کہیں بیچاروں نے مارے گئے, کئی بچے یہاں پہ ہوئے, اور پھر اس کے بعد لیڈرشپ غائب ہو گئی. پھر انہوں نے ان کو ورکرز کو چھوڑ دیا. گنڈا پور صاحب آپ وہ نکل گئے پتلی گلی سے. سو ورکر نے یہ سمجھے ہمارے خلاف گیم ہو رہی ہے. سو ورکرز اب آنے کو تیار ہی نہیں. اور کوئی خان صاحب کے فالوور جو ہیں یا ان کی لیڈرشپ جو کہ بہت بڑا سٹیج کرنے میں ناکام ہے. خان صاحب کے لیے پچھلے 1 سال میں مشکلات بڑھ گئی ہیں, پارٹی کے اندر بھی بڑھ گئی ہیں, لڑائیاں جھگڑے بڑھ گئے ہیں, حکومت کے ساتھ بھی بہت زیادہ دور پہ چلے گئے ہیں, فوج کے ساتھ بھی ان کے ٹکراؤ بڑھ گیا. سہیل افریدی صاحب کے آنے کے بعد معاملات مزید خراب ہوئے ہیں کوئی ٹھیک ہونے کی وجہ سے. خان صاحب نے یہ توقع رکھی تھی کہ جناب کہ یہ سہیل افریدی ہیں گے. اب دیکھا ہے سہیل افریدی صاحب نے ابھی تک کوئی بہت بڑا کام دکھایا تو نہیں ہے, بلکہ الٹا 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ان کی ملاقات ہی خان صاحب سے نہیں کرنے دی. کہ الٹا وہ بیچارے جو ہیں جنہوں نے خان صاحب کو ریلیز کروانا تھا, انہوں نے افریدی صاحب نے وہ اپنی زمان پہ کراتے پھرے, ان پہ بھی 2-4 کیسز جو ہیں وہ ہو گئے ہیں. سو یہ تو پچھلے 1 سال میں نے مختصر سے بتایا. اگلے سال میں مجھے کوئی بہت بڑا بریک تھرو ہوتے نہیں لگ رہا. مزید شاید حالات جو ہیں وہ ٹف ہوتے جائیں گے. نو کمنگ ٹو دا خان سے ان کے نواز شریف صاحب کے پوائنٹ آف ویو پہ. نواز شریف صاحب بڑے عرصے بعد آئے ہیں, بڑے خوش ہیں کہ اب سمپل میجارٹی مل گئی ہے. انہوں نے اپنی خاموشی توڑی ہے, اور جیسے میں کہتے رہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ایک مظلوم بنا کے بھی پیش کرتے ہیں. حالانکہ مظلومیت سے زیادہ انہوں نے جو کچھ لے لیا ہے وہ بہت ہے ان کی پلیٹ پہ. مطلب ہے ان پہ کیسز سے سارے واپس ہوئے, ان کو یہ ابسکانڈر کا سٹیٹس تھا وہ ختم ہوا. اسی نیب نے ان کو ریلیز کروایا جس نے ان پہ کیسز بنوا کے سزائیں دلوائی تھیں. یہ نادرا والے وہیں پہ پہنچ گئے تھے اپنے بایو میٹرکس انہوں نے وہاں پہ کروایا, ایئرپورٹ پہ کروایا. پھر نواز شریف صاحب الیکشن جیت گئے, جو کہتے تھے شاید الیکشن ہار گئے تھے. بیٹی وزیر اعظم بن گئی. پھر اس کے بعد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم یہ بن گئے. مطلب یہ پنجاب بھی آپ کے پاس ہے اور یہ سینٹر بھی آپ کے پاس ہے, کیسز بھی ختم, وزارتیں بھی آپ کے پاس ہیں. لیکن ابھی بھی مظلومیت چل رہی ہے کہ جناب کہ نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیں اقتدار نہیں ملا, مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تھا. یہ سٹائل ہے ان کا, ان کی پرفارمنس ہے نواز شریف صاحب کا بڑا پرانا سٹائل کہ مظلوم بھی بنتے رہیں اور اپنے حصے سے زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بھی لیتے رہیں. اب ان کے جو ذہن میں ہے کہ جن کا ٹرائل ہونا ہے وہ کہتے ہیں, میرا خیال ہے ایک ان کا جو اشارہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کو لانے کے مجرم ہیں ان کے بقول بڑے مجرم ہیں. ایک میرا خیال جنرل یہ باجوہ صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں, دوسرا وہ ثاقب نثار صاحب کا کہہ رہے ہیں, تیسرا وہ میرا خیال ہے جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب چیف جسٹس کا کہہ رہے ہیں. کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پاناما کے حوالے سے ان کے خلاف فیصلے بھی دیے تھے اور پروسیڈنگ بھی ہوئی تھیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بعد ترمیم کے بعد جو ہوئی ہے جوڈیشری تقریباً لیم ڈک سی ہو چکی ہے کوئی اس رجسٹر کرنے کی, کیا وہ اپنے سابق 2 چیف جسٹسز ہیں ان کے خلاف پروسیڈنگ کرے گی جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں, یا کوئی کیس بھیجا جائے گا, ان کا ریفرنس بھیجا جائے گا, یا فوج جو ہے وہ جنرل باجوہ صاحب کے خلاف ٹرائل کرے گی. نواز شریف صاحب تو جناب عاصم منیر صاحب سے اور چیف جسٹس صاحب سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان تینوں کا ٹرائل کریں, کیونکہ ان کو پاناما کی وجہ سے ہٹایا گیا تھا. دیکھتے ہیں, انہوں نے چاند مانگ تو لیا ہے, اب نواز شریف صاحب کو چاند کھیلنے کو ملتا ہے یا کچھ اور, لیٹس سی.